شتر مرغ کا گوشت آج کل مارکیٹوں میں مل رہا ہے، اور میرے لیے یہ ایک حیران کر دینے والی بات تھی کہ شتر مرغ کا گوشت ہماری عام مارکیٹوں میں مل رہا ہے، کیونکہ میں اس بات کو نہیں جانتا تھا کہ شتر مرغ ایک حرام پرندہ ہے یا ایک حلال پرندہ ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے۔ خیر، مجھے اب اس بات کا پتہ ہے کہ یہ ایک حرام پرندہ نہیں ہے، یہ ایک حلال پرندہ ہے، اور ہم اس کا گوشت جو ہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اور میں نے اب وزٹ کیا ہے ایک فارم کا، اور وہاں سے کافی انفارمیشن اکٹھی کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ویڈیو میں جو انفارمیشن میں نے اکٹھی کی ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، وہ آپ کو دکھا سکوں، اور جو کچھ میں نے وہاں سے سیکھا ہے وہ ساری انفارمیشن آپ کو بتا سکوں۔ مارکیٹوں میں تو خیر اور بھی بہت سے حرام جانوروں کا گوشت ہمارے مسلمان بھائی ہی ہمیں حلال بتا کر کھلاتے رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حلال کما سکیں، حلال کھا سکیں، اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں کو حلال کھلا سکیں۔ اور میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس ویڈیو میں ڈیٹیل تمام انفارمیشن آپ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ اور شتر مرغ فارمنگ جو ہے وہ پاکستان میں بہت جلدی سے گروتھ کر رہا ہے یہ بزنس، اور یہ ایسا بزنس ہے جو کم سے کم رقم سے شروع کیا جا سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اور جن کے ذہنوں میں میری ویڈیو دیکھنے کے بعد، جن میرے دیکھنے والے کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو، وہ مجھے ای میل کر سکتے ہیں۔ میں اپنا ای میل ایڈریس جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ دے رہا ہوں، وہ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور میں ان کو، اگر وہ ایڈریس جاننا چاہتے ہیں تو میں ان کو ایڈریس بتا سکتا ہوں شتر مرغ کے جہاں پہ فارم ہے۔ یہ سرگودا اور شیخو پورہ، ہمارے لاہور کے ارد گرد رہنے والوں کے ادھر پاس ہی ہیں یہ فارم وغیرہ موجود ہیں، تو وہ وہاں پہ جا کر ٹریننگ فری لے سکتے ہیں، وہاں پہ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنی دیکھنا چاہیں تو وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ارینج ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایسا بزنس ہے کہ جس میں نقصان کے کم سے کم چانسز ہیں، کیونکہ شتر مرغ کے لیے جو سب سے بیسٹ انوائرمنٹ ہے وہ اللہ پاک نے پاکستان میں جو ہے نا بیسٹ انوائرمنٹ جو ہے ان کے لیے ماحول جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے، یہ مالک کی طرف سے، قدرت کی طرف سے۔ تو یہ ایسا بزنس ہے کہ جس سے ہم تمام لوگ جو ہیں، میرے دیکھنے والے جو ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا رسک نہ لیں اور چھوٹا بزنس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میرا مشورہ ان کو ہے کہ یہ بزنس سٹارٹ کریں، اس میں انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالیں گے اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ شتر مرغ کا فارم بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہے زمین۔ تو آپ کے پاس مناسب زمین ہونی چاہیے، اور پاکستان میں کافی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر زمین بہت ہی سستی قیمت میں مل جاتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ زمین شہری علاقوں سے دور لیں تاکہ زمین سستی قیمت میں مل جائے۔ دیہاتی علاقوں میں اکثر آپ کو بہت ہی سستی قیمت میں مل جاتی ہے، اور آپ کو وہاں سے ہی لیبر بھی مل جائے گی، اور شتر مرغ کی خوراک کا بھی اندازاً 80% حصہ آپ کو دیہاتی علاقوں سے ہی ملے گا۔ 3 کنال پر 50 پرندے رکھے جا سکتے ہیں۔ شتر مرغ فارمنگ کے لیے 15 دن کا بچہ 12,000 روپے، 1 ماہ کا شتر مرغ کا بچہ 15,000 روپے، 2 ماہ کا شتر مرغ کا بچہ 18,000 روپے، 3 ماہ کا 20,000 روپے، اور اسی طرح 4 ماہ کا امپورٹڈ بچہ 25,000 روپے کا مل جاتا ہے، جبکہ فل بریڈ پرندہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کا مل جاتا ہے، اور ایک فل بریڈ مادہ پرندہ ہر سال 60 سے 80 انڈے دیتی ہے، اور 42 دنوں کے بعد انڈے سے بچہ نکلتا ہے۔ خوراک میں لوسن اور فیڈ شامل ہوتی ہے۔ فیڈ بازار سے ایک بوری یعنی 40 کلو کی ایک بوری آپ کو 2100 روپے میں مل جاتی ہے، اور لوسن اگر آپ ایک بار لگا دیں تو وہ 5 سال تک خود بخود اگتا رہتا ہے، اور لوسن کے بیج بآسانی آپ کو بازار سے مل جاتا ہے۔ لوسن چارے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو لگانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ زمین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ لوسن 1 کنال زمین پر لگا سکتے ہیں، جو کہ 50 سے زیادہ پرندوں کے لیے بھی کافی ہوگا۔ یہ ایسا کام ہے جو کہ آپ خود بھی بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کوئی بندہ کام کے لیے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ آسانی سے دیہاتی علاقوں میں آپ کو 8 سے 12,000 روپے ماہانہ پر بندہ مل جاتا ہے۔ 1 سال میں پرندہ 1 سے 2 من وزن بآسانی کر لیتا ہے، اور
अपने तमाम तर अखराजात को निकाल कर दुगनी कीमत पर बिक भी जाता है। मार्केट में शुतुरमुर्ग का गोश्त 1200 रुपये किलो में मिलता है, जबकि बकरे का गोश्त 700 रुपये किलो मिल जाता है। ये गोश्त इसलिए पूरी दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि इस गोश्त में 0% कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि दिल के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने क्योंकि ख़ुद एक फार्म को विज़िट किया है, इसलिए मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप एक बार शुतुरमुर्ग के फार्म को विज़िट करेंगे तो फिर आपको भी ये एहसास होगा कि ये बहुत ही आसान और मज़े का काम है और एक बंदा बआसानी 50 परिंदों को संभाल सकता है। फार्म में आपको किसी किस्म की कोई बदबू का एहसास नहीं होगा। आपको परिंदों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ साए का एहतमाम करना है ताकि वो सख्त गर्मी के मौसम में साए में आ जाएं। ये परिंदे सख्त सर्दी और सख्त गर्मी को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं और बीमारी बहुत ही कम हमला करती है, जिसकी वजह से परिंदों की औसतन उम्र 70 साल होती है। आपको सिर्फ़ एक काम करना है कि फ़ार्म में सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर फ़ार्म में किसी भी किस्म का कोई भी कागज़ या कोई और चीज़ मौजूद हो तो परिंदा उसको खा सकता है, जो कि बाद में परेशानी का सबब बन सकता है। एक परिंदा साल में अंदाज़न 80,000 से 1 लाख रुपए तक माली फ़ायदा पहुंचाता है।